اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کر، اور آج کی گفتگو جناب لوط علیہ السلام پہ ہوگی۔ آپ کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے اور آپ کا تذکرہ قرآن کے 14 سوروں میں آیا ہے۔ سورہ انعام، اعراف، ہود، ہجر، انبیاء، فرقان، شعراء، نمل، عنکبوت، صافات، زاریات، نجم، قمر اور تحریم، یہ وہ سورہ ہے جس میں آپ کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ماں کی طرف سے خالازاد بھائی تھے۔ آپ کا نسب یوں ہے، لوط بن ہاران بن تارخ۔ آپ کے ماں کا نام ورقہ تھا، جو حضرت ابراہیم کی ماں کی بہن تھی، یعنی آپ کی خالہ، اور ابراہیم کی زوجہ سارہ کی ماں تھی۔ کچھ نے حضرت لوط کو چشازاد بھائی بھی لکھا ہے۔ آپ بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نہایت نرم دل اور سخی تھے، اور حضرت ابراہیم کی طرح آپ مہمان نواز بھی تھے۔ آپ کا پیشہ زراعت تھا۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم پہ ایمان لانے والوں میں تھے، اور سب سے پہلے مہاجر تھے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ اور سارہ کے ساتھ باہر نکلے۔ راستے میں ہی تھے کہ آپ کو حکم الہی سے مبعوث بے رسالت کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نبی بنائے جا رہے ہیں، اور آپ شہر صدوم کی طرف جائیں اور وہاں کے لوگوں پر تبلیغ کریں، جو کہ اردن کے قریب ہے۔ صدوم شہر دراصل اس علاقے کو متفقات کہا جاتا ہے۔ یہ پورا علاقہ 5 شہروں پہ مشتمل تھا، اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ کی آبادی تھی۔ آپ 5 شہروں پہ مبعوث بے رسالت ہوئے۔ آپ نے سکونت شہر صدوم میں اختیار کی اور تبلیغ کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 5 شہر کے لوگ بہت ہی رحم دل، سخی اور با کردار تھے، لیکن شیطان نے انہیں آ کر بہکا دیا اور انہیں اتنا مجرم بنا دیا کہ یہ مستحق عذاب الہی ہو گئے۔ آپ کی شادی صدوم کے سکونت کے درمیان اہل صدوم کی دختر سے ہوئی۔ آپ کے بیوی کا نام وائلہ یا واہلہ تھا۔ آپ کی قوم بد کردار کیوں ہوئی، اس کے لیے ایک واقعہ مورخوں نے تحریر کیا ہے کہ شہر کے سارے مرد کام کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ ایک ساتھ پوری قوم کے جتنے مرد ہیں سب باہر جاتے تھے، اور کئی دن تک یہ شہر سے باہر رہتے تھے۔ شہر میں صرف اور صرف عورتیں ہی رہا کرتی تھیں۔ شیطان نے ان کے درمیان ایک بدفعلی کی ابتدا کرا دی، جسے مصاعقہ کہتے ہیں، یعنی عورت سے استفادہ کرتی تھی، یعنی عورت سے اکتفا کرتی تھی، اور مردوں کی ضرورت عورتوں کو محسوس نہیں ہوئی، جبکہ یہ حرام
ہے۔ اسی طرح مرد مرد پر اکتفا کرنے لگے اور اس طرح یہ بدفعلی جسے لواط اور مساقہ کہتے ہیں اس قوم میں رواج پا گیا۔ یہ 5 شہر میں 4 شہر والے اس مرض میں اس گناہ میں ملوث ہوئے، ایک شہر کے لوگ ابھی بھی با کردار رہے اور شیطان کی ان پر نہ چل سکی۔ جناب لوط نے اس کے درمیان مسلسل 30 سال تک تبلیغ کی اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی اور اس برائی سے لوگوں کو محفوظ رہنے کی سفارش کرتے رہے، لیکن ان کو نہ ماننا تھا اور نہ انہوں نے مانا۔ ان کے درمیان جو بیماریاں آ گئی وہ ایک لواط، مسائقہ، کبوتر بازی، چوری، قتل و غارت، یہ ساری برائیاں ان کے اندر دھیرے دھیرے آتی چلی گئی۔ جناب لوط علیہ السلام نے بارہا انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بارہا عذاب الہی سے انہیں ڈرایا، لیکن یہ نہ مانے۔ اور 30 سال کی مدت تبلیغ میں حضرت لوط صرف 14 آدمی کو مومن بنا سکے، وہ بھی 14 آدمی سب ان کے ہی خاندان سے تھے، جس میں ان کی بیٹیاں اور داماد تھے۔ بیوی کافرہ کی کافرہ ہی رہ گئی۔ جناب لوط نے اپنے قوم کے لیے عذاب کی تمنا کی کہ پروردگار ان پر ہماری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ عذاب سے پہلے جناب ابراہیم سے ملاقات کرنے گئے۔ جناب ابراہیم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی کہ آپ تبلیغ کرتے رہے، انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ لیکن مدت گزرنے کے بعد جب راہ راست پہ نہیں آئے تو جناب لوط علیہ السلام نے بددعا کر دی۔ اب عذاب الہی کا نزول ہوا، 4 فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جناب لوط علیہ السلام اپنے زراعت میں آب پاشی کر رہے تھے، کھیتوں کو پانی دے رہے تھے کہ 4 نوجوانوں نے جا کے سلام کیا۔ جناب لوط علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ ہمارے مہمان آئے۔ انہوں نے کہا کہ رات ہونے والی ہے، ہم آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو جہاں یہ خوشی تھی کہ ان کو مہمان ملے، وہاں یہ غم بھی ستا رہا تھا کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قوم ان کے ساتھ کوئی ایسا فعل انجام دے دے کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جناب لوط ان مہمانوں کو لیے ہوئے گھر پہنچے۔ سب سے پہلے اپنی زوجہ سے کہا کہ خبردار ان کے آنے کی خبر قوم کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تم سے ناراض رہوں گا۔ لیکن عزیزو، جناب لوط مہمان کے لیے کچھ لینے کے لیے باہر نکلے۔ یہی موقع تھا جب لوط کی بیوی نے قوم والوں کو ان کے آنے کی خبر کر دی۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے بھی 2 نبیوں کی بیوی پر لعنت کی ہے، ایک جناب نوح کی بیوی، ایک جناب لوط کی بیوی۔ دونوں لعنتی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی زوجہ ہونا عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ نبی کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ اگر آسیہ فرعون کے دربار میں رہ کے خدا کی عبادت خدا سے نزدیک ہو سکتی ہیں تو ان پر سلام بھیجا جا سکتا ہے، اور نوح اور لوط کی بیوی نبی کے گھر میں حرم میں رہ کے بد کردار ہو جائیں، بد اخلاق ہو جائیں تو لائق لعن ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر 10 لوگ لوط کے دروازے پر آئے اور انہوں نے دستخط دی کہ آپ جو مہمان آئے ہیں انہیں ہمارے سپرد کریں کہ ہم ان کو استعمال کریں۔ جناب لوط متفکر ہوئے، انہوں نے بہت سمجھانا چاہا لیکن قوم نہ مانی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت جب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے
تو یہ 4 فرشتے جو آئے تھے اس میں سے ایک فرشتہ جبریل تھے. جبریل نے بڑھ کے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, ہم عذاب الہی لے کے آئے ہیں. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب جبریل نے اپنے پروں کو وہ جنبش دی, ان پروں سے جو ہوائیں چلی یہ 10 کے 10 نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے. یہ لوگ واپس اپنی قوم کی طرف دوڑے اور جا کے پورے واقعات کو بیان کیا. اس قوم میں ایک کاہن رہتا تھا جو بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا لوگوں یہ عذاب الہی ہے, تم جلدی سے لوط کے گھر پر جاؤ اور لوط کو گھر سے باہر نہ جانے دو, اس لیے کہ جب تک وہ رہیں گے عذاب الہی کا نزول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جہاں اللہ کا نمائندہ پیغمبر ہو وہاں عذاب الہی کا نزول نہیں ہو سکتا. یہی بات مکے میں بھی جب لوگوں نے مخالفت پیغمبر اسلام کیا تو رسول کو مخاطب کے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں کہ ان کے درمیان تو رہتا ہے, یعنی جہاں محمد ہو وہاں عذاب کا نزول نہیں ہو سکتا. یہی بات لوگوں کے ذہن میں تھی, اور جب غدیر میں رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا للمولا, تو حارث مقابلے میں آ گیا اور کہا کہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے یا اللہ کا حکم ہے. رسول نے کہا میں اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ حکم الہی نہ ہو جائے. تو کہا اگر ایسا ہے تو آپ دعا کریں آسمان سے عذاب نازل ہو. حارث بے وقوف نہیں تھا, اس کے ذہن میں وہ واقعہ تھا جب کہا ہے پروردگار نے کہ میں عذاب نازل نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کے درمیان تو ہے. اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یہ ہمارے درمیان ہے تو عذاب تو آ نہیں سکتا, میری بات بھی رہ جائے گی. لیکن جیسے ہی اس نے کہا آسمان سے پتھر گرا, یہ ہلاک ہو گیا. پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا. تو شاید خدا جواب دے کہ محمد کا مخالف مکے میں تھے, انہوں نے ہماری مخالفت کی, محمد کی مخالفت کی, میں خاموش رہا. لیکن جیسے ہی مخالفت ولایت کر گئے تو میں نے انہیں نیست و نابود کر دیا. پتہ چلا جو ولایت کی مخالفت کرے اس پر عذاب نازل ہوا کرتا ہے, چاہے وہ ولی جس دور کا ہو. ولی کا انکار عذاب کا مستحق بنا دیا کرتا ہے. تو جو لوگ علی سے منحرف ہو گئے وہ یاد رکھیں کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ. چنانچہ حکم ہوا کہ آپ نکل جائیے. 30 سال کے تبلیغ کا انجام 14 مومنین, جیسا کہ میں نے کہا جیسے ہی جناب لوط انہیں لے کے باہر نکلنا چاہا دیکھا کہ پورے شہر والے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. جبریل نے کہا کہ میں ایک نور کا احاطہ بنائے دیتا ہوں, آپ اس احاطے میں داخل ہو جائیں اور چلے جائیں. جب تک آپ نور کے احاطے میں رہیں گے دشمن آپ کو دیکھ نہ سکیں گے, اور خبردار کوئی بھی پیچھے گھوم کے مڑ کے نہ دیکھے گا. حضور یہ منظر مکے میں بھی نظر آیا جب پیغمبر نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, میں ہجرت کرنے والا ہوں. آواز دی کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا علی تیرے سونے سے. میں یہاں ایک بات کروں مولا, حکم رسول ہو چکا ہے, یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. شاید علی جواب دے میں ناصر بنا کے بھیجا گیا ہوں, میرا کام ہے نصرت پیغمبر, میرا کام ہے محافظت پیغمبر, میرا کام ہے نبی کی حفاظت کرنا. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ, تو جب میں سو جاؤں گا ان 40 تلواروں سے حفاظت کیسے ممکن ہے. لیکن جب رسول نے کہہ دیا کہ تم سو جاؤ, تیرا سونا ہی ہماری زندگی ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نکل گئے اور مکے کے 40 لوگ جو تلواریں لیے کھڑے تھے انہوں نے محمد کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اتنے آرام سے سوئے جیسے آج تک علی نے خود کہا ہے کہ ایسی نیند میں کبھی نہ سویا, ایسی نیند میں کبھی نہیں سویا. چلے پیغمبر کے وسیع علی سے پوچھے مولا کہ تلواروں کے درمیان نیند بھی آتی ہے. کہا نیند کیسے نہ آتی, اس لیے کہ جب محمد جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ امانتیں مجھے دی تھی. علی انہیں صاحب مال تک پہنچا دینا, امانتوں کو واپس کر دینا, پھر مجھ سے آ کے مل لینا. جب رسول نے کہہ دیا کہ صبح ہوگی امانتیں واپس ہوں گی تو اب موت کی کیا مجال کہ میرا رسول مجھے زندگی عطا کرے اور موت آ جائے. اس لیے میں اطمینان سے سویا. روایت کہتی ہے کہ جناب لوط اپنے اصحاب کے ساتھ نکل گئے. قوم لوط
न देख सकी। अब जनाब जिब्रील ने वो पूरा खत्ता जो 4 शहरों पर मुश्तमिल था, जहां लोग बुराइयों में मुबतला थे, एक शहर को छोड़ के पूरी जमीन को इतना बुलंद किया आसमान की तरफ कि रिवायत कहती है कि आसमान पे रहने वाले इनकी मवेशियों की आवाज सुनने लगे, इनके बच्चों के रोने की आवाज सुनने लगे, इनके मुर्ग की सदाएं सुनने लगे, और आसमान वाले कहने लगे ये कैसी सदा है, ये कैसी आवाज है। इतनी बुलंदी पे ले जाकर जनाब लूत ने पूरी जमीन को पलट दिया और ये पूरी की पूरी कौम जमीन के अंदर धंस गई। अजीज़ ग्रामी, ये फेल इतना कभी है कि अल्लाह ने न इससे पहले कोई ऐसा अजाब नाजिल किया था, न इसके बाद कोई अजाब इस तरह का नाजिल किया। ये कह के परवरदिगार भी बता रहा है, देखो अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए हराम कही है उससे अपने आप को बचाना, जो तेरे लिए हलाल है उसे इस्तेमाल करना। चुनांचे पूरी की पूरी कौम फिना हो गई। जनाब लूत अलैहिस्सलाम उस शहर में आ गए जिस शहर में अजाब नाजिल नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ सालों तक जनाब लूत उस शहर में रहे। ये वाक़या अजाब कौम लूत जनाब आदम से 3422 साल बाद रूनुमा हुआ था। यहां जनाब लूत एक मुद्दत गुजारने के बाद फिलिस्तीन की तरफ हिजरत कर गए, जहां पर जनाब इब्राहिम जिंदगी कर रहे थे और ताहयात जनाब इब्राहिम के साथ रहे। और वाक़े अजाब के 7 साल के बाद 80 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई और शाम में ही सपुर्दे खाक कर दिए गए। नाज़रीन, ये जनाब लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या था जिसे हमने एक जा करके आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह आपको ये कैसा लगा अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो लोग भी मरीज़ हैं, मखसूसन मेरे एक अजीज़ दोस्त अर्शी साहब के वालिद मरीज़ हैं, खुदाया उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। खुदाया जो भी बीमार हैं, जिन लोगों ने इल्तमास से दुआ कहा है, सबको बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद के शिफाए कामिला अता फरमा। हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे रोज़े व नमाज को कबूल फरमा। और खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे अज़्ज़ा जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा, उनके गुनाहों को दरगुजर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।